فیضان ایک کامیاب انسان تھا۔ وہ ایک بڑے شہر میں رہتا تھا اور ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ اس کا دفتر ایک اونچی شیشے کی عمارت میں تھا۔ ہر صبح وہ صاف ستھرا سوٹ پہنتا، چمکتے ہوئے جوتے اور چہرے پر ایک مکمل مسکراہٹ سجائے دفتر جاتا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کے ملازم اس کے حکم پر چلتے تھے اور اس کا نام اخباروں میں چھپتا تھا۔ اس کے پاس گاڑیاں تھیں، دولت تھی اور ایک ایسا گھر جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ لیکن اندر سے فیضان خوش نہیں تھا۔ ہر رات جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تو چھت کو دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتا، مجھے خالی پن کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن پھر بھی کچھ کمی سی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا۔ ماں کی آواز، صبح کے وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور تازہ روٹی کی خوشبو۔ وہ سادہ دن اسے بہت یاد آتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑا تھا۔ شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں لیکن اس کا دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ستاروں کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سکون کہاں ہے؟ اگلی صبح وہ دفتر گیا۔ لوگ حسب معمول اس کا استقبال کر رہے تھے لیکن ان کی مسکراہٹیں مصنوعی لگ رہی تھیں۔ اس کے بہت سے اجلاس تھے لیکن وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کاغذات پر دستخط کیے، فیصلے کیے، احکامات جاری کیے، مگر سب کچھ ایک مشین کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن یہ تھکن کام کی نہیں تھی، یہ اندر کی تھکن تھی۔ اسی دن وہ دفتر میں اکیلا بیٹھا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سڑکوں پر گاڑیاں، لوگ اور شور تھا مگر اس کے دل میں صرف خاموشی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور سوچا، میں آخری بار کب خوش ہوا تھا؟ جواب آیا، جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کھیتوں میں کھیلتا تھا۔ اسی شام وہ ایک بڑی تقریب میں گیا۔ وہاں روشنی، موسیقی اور امیر لوگ تھے۔ ہر کوئی ہنس رہا تھا، تصویریں لے رہا تھا اور دولت کی باتیں کر رہا تھا۔ فیضان نے بھی مسکرا کر سر ہلایا لیکن وہ خود کو وہاں اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، کیا یہی زندگی ہے؟ دکھاوا اور دکھاوا۔ تقریب کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور سے کہا، کسی لمبے راستے پر لے چلوں؟ راستے میں جب وہ خاموش سڑکوں سے گزر رہے تھے تو اس نے ایک منظر دیکھا جو اسے روکنے پر مجبور کر گیا۔ ایک چھوٹا بچہ۔ فیضان کئی برسوں بعد اپنے گاؤں پہنچا۔ راستے تنگ تھے اور ہوا میں تازگی کی خوشبو تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہرے بھرے کھیتوں کا نظارہ دیکھ کر اس کے دل کو سکون ملا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ فیضان نے بچے کھیلتے، گائیں آہستہ چلتی اور لوگ اپنے چھوٹے گھروں کے باہر بیٹھے دیکھے۔ سب کچھ بہت سادہ اور پرامن لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ایک پرانے درخت کے پاس گاڑی روک دے۔ یہ وہی درخت تھا جہاں وہ بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھا۔ گاؤں تھوڑا سا بدل گیا تھا لیکن بہت سی چیزیں اب بھی ویسی ہی تھیں۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے پرانے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ ایک چھوٹا سا مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر تھا۔ قریب ہی ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فیضان کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم فیضان ہو؟ حاجی امتیاز کا بیٹا؟ فیضان نے مسکرا کر جواب دیا، جی چچا، میں ہی ہوں۔ بوڑھا آدمی خوشی سے کھڑا ہو گیا اور اسے گلے لگا لیا۔ تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، ہم سمجھے تم ہمیں بھول گئے ہو۔ فیضان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھولا نہیں تھا، بس راستہ بھٹک گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ دیواروں میں دراڑیں تھیں لیکن یادیں ابھی تک زندہ تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھا، وہی جگہ جہاں اس کی ماں روٹی پکایا کرتی تھی۔ اسے پھر سے وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور ماں کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اسی دن دوپہر کو وہ قبرستان گیا اور اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ ہلکی آواز چل رہی تھی اور اس نے آہستہ سے کہا، امی، مجھے آپ کی یاد آتی ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ میں اسے ڈھونڈنے واپس آیا ہوں، میری مدد کریں۔ اسی دوران ایک بوڑھے شخص نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت لی۔ وہ گاؤں کے امام صاحب تھے، مولوی صاحب۔ وہ اسے اس کے بچپن سے جانتے تھے۔ بیٹا، تم بہت پریشان لگتے ہو، مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔ فیضان نے سر ہلایا، جی مولوی صاحب، میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن دل خالی ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیوں۔
मौलवी साहिब मुस्कराए, बेटा जब इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता है तो अक्सर खुद को खो देता है। सुकून बुलंद इमारतों या बैंक अकाउंट्स में नहीं होता। सुकून एक साफ दिल में दूसरों की खिदमत में और अल्लाह को याद करने में होता है। दिन हफ्तों में बदल गए और फैजान गांव में ही रहने लगा। हर सुबह वो परिंदों की आवाज़ों पर जागता, मस्जिद जाता, गांव वालों के साथ नमाज पढ़ता और सबको मुस्करा कर सलाम करता। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा, जैसे सूरज की रोशनी में कोई फूल खिलता है। वो अपना दिन लोगों की खिदमत में गुजारता, उनके मसाइल सुनता और सादा तरीकों से उनका हल ढूंढता। मस्जिद के पास पानी के लिए एक हैंड पंप लगवाया ताकि लोगों को साफ पानी मुयस्सर हो। इन बच्चों को किताबें दें जो खरीद नहीं सकते थे। बूढ़ों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता। हर नेक काम के बाद उसके दिल में एक हल्कापन महसूस होता, जैसे कुछ बोझ कम हो रहा हो। एक दिन दोपहर के वक्त उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जिसका नाम समीर था। समीर की उम्र तकरीबन 10 साल थी। वो दाबिला, पतला, नंगे पांव और पुराने कपड़ों में मलबूस था, मगर उसकी आंखों में ख्वाब थे। फैजान ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाते हो? समीर ने नजरें झुकाकर कहा, जाना चाहता हूं मगर खेतों में काम करता हूं। उम्मी बीमार हैं और हमें पैसों की जरूरत है। फैजान का दिल भर आया। इसने अपने बचपन को याद किया, वही खेत, वही आजादी। इसने समीर से कहा, तुम स्कूल आओ, तुम्हारी उम्मी का इलाज और तमाम खर्चे में अलिफाटे वाहेगा। तुम्हें सीखना होगा। समीर के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट फैजान के दिल में घर कर गई। इसे यकीन हो गया कि वो सही राह पर है। अगले चंद दिनों में फैजान ने उस्ताद के साथ मिलकर ऐसे बच्चों के लिए काम किया जो स्कूल नहीं जा सकते थे। इसने एक फंड कायम किया ताकि गरीब बच्चों की तालीम जारी रह सके। आसपास के गांव से भी लोग आकर इस तब्दीली को देखने लगे और मदद मांगने लगे। अब वो गांव में मेहमान नहीं था, वो एक फर्द बन चुका था। बच्चे इसका इंतजार करते, बूढ़े इसके लिए दुआ करते, औरतें खाना और दुआएं भेजतीं। फैजान को यहां वो इज्जत मिल रही थी जो शहर के बड़े ओहदों में भी ना मिली। मगर सुकून के साथ साथ एक हकीकत भी थी, इसे एक दिन शहर वापस जाना था। इसकी कंपनी, इसके मुलाजमीन, इसका कारोबार उसका इंतजार कर रहे थे। एक शाम सूरज गुरूब होते वक्त इसने स्कूल के उस्ताद से कहा, मुझे जल्द वापस जाना है, मगर मैं ये सुकून साथ ले जाना चाहता हूं। उस्ताद ने नरमी से कहा, फिर इसे पीछे ना छोड़ो, अपना नया दिल सीन। फैजान की नई जिंदगी अब पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। वो अब भी अपना कारोबार चला रहा था, मगर अब उसके काम में नरमी, ईमानदारी और खिदमत शामिल थी। कंपनी के लोगों ने इस तब्दीली को महसूस किया। शुरू में वो हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे मजीद इज्जत देना शुरू कर दी। कुछ तो इतने मुतासिर हुए कि खुद भी इसके नक्श कदम पर चलने लगे। वो अस्पतालों और गरीब बस्तियों का दौरा करता, ज़रूरतमंद खानदानों की मदद करता। वो इन नौजवानों से मिलता जो पढ़ना चाहते थे लेकिन पैसे ना होने के सबब मजबूर थे। फैजान ने उनकी फीस अदा की और उन्हें उम्मीद दी। इसके दिन मसरूफ थे लेकिन दिल हल्का हो चुका था। हर शाम फैजान अपनी बालकोनी में अकेला बैठता, आसमान को देखता और गांव, बच्चों और सितारों भरी पुरसुकून रातों को याद करता। इसे गांव की याद सताती, लेकिन इसे खुशी थी कि वो अब शहर में भी दूसरों के लिए कुछ कर रहा है। एक दिन इसके दफ्तर से कॉल आई, सर, एक बड़े प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया है। लाखों का नुकसान हो सकता है। फैजान ने गहरी सांस ली। पहले वो गुस्सा करता, घबरा जाता, लेकिन अब वो पुरसुकून था। इसने कहा, हम संभाल लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इसने टीम को बुलाया, मामला समझा और पूरा दिन लगाकर हल निकाला। इसने सब्र के साथ सबसे बात की और हर किसी को इज्जत दी। रात को वो सोचने लगा, पहले तो मैं छोटी छोटी बातों पर सुकून खो देता था, अब बड़े मसले में भी दिल मजबूत है। शायद यही सुकून है। इसे इन लोगों के खुतूत मिलने लगे जिनकी इसने मदद की थी। एक माँ ने लिखा, मेरे बेटे की जान बचाने का शुक्रिया, हमारे पास कोई नहीं था। एक लड़के ने लिखा, अब की मदद से मैं इम्तिहान पास कर गया हूं, अब मैं डॉक्टर बनूंगा। ये खत पढ़कर फैजान रो पड़ा, खुशी के आंसू। इसने ये तमाम खुतूत एक डब्बे में संभाल कर रखे।
جب بھی دل آداس ہوتا وہ انہیں نکال کر پڑتا۔ ایک ہفتے کے اختتام پر فیضان دوبارہ گاؤں گیا۔ جیسے ہی وہ پہنچا لوگ دوڑ کر ملنے آئے۔ بچے اس سے لپٹ گئے، بوڑھے دعا دینے لگے۔ وہ خود کو گھر پر محسوس کرنے لگا۔ وہ سمیر سے ملا، وہی بچہ جسے اس نے اسکول بھیجا تھا۔ اب وہ 5ویں جماعت میں تھا اور بہت اچھا پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں بھی صحت یاب ہو چکی تھی۔ فیضان ان کے ساتھ بیٹھا اور سادہ سا کھانا کھایا، صرف روٹی اور دال، لیکن یہ وقت گزرتا گیا اور فیضان کو ایک نیک دل دانا اور باوقار انسان کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ مختلف شہروں سے لوگ اس سے ملنے آتے، کوئی مدد کے لیے، کوئی مشورے کے لیے، اور کچھ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ مگر فیضان نے کبھی غرور کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ وہ ہمیشہ عاجز اور شکر گزار رہا۔ ایک دن فیضان کو ایک بڑے شہر سے ایک تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ ملا۔ موضوع تھا کامیابی کا اصل مطلب۔ اس تقریب میں بہت سے امیر اور مشہور لوگ شریک تھے۔ فیضان نے دل سے ایک سادہ تقریر تیار کی۔ جب وہ سٹیج پر کھڑا ہوا، سینکڑوں آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے میں سمجھتا تھا کہ کامیابی کا مطلب ہے دولت، گاڑیاں اور طاقت۔ میرے پاس یہ سب کچھ تھا، مگر دل خالی تھا۔ راتوں کو نیند نہ آتی تھی۔ میں خود کو گم سم محسوس کرتا تھا۔ وہ راکا اور حال میں موجود چہروں کو دیکھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک بچے کو سڑک پر سکون سے سوتے دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی بدل گیا۔ میں نے خود سے پوچھا، یہ بچہ اتنی غربت میں سکون سے سو سکتا ہے اور میں کیوں نہیں؟ وہی سوال میرے لیے ایک نئے سفر کا آغاز بنا، سکون کی تلاش کا سفر۔ اس نے گاؤں کے دن، لوگوں کی محبت اور زندگی کے اصل اسباق سنائے، خدمت، دعا اور دوسروں کی مدد سے ملنے والی خوشی۔ آج شاید میرے پاس کم چیزیں ہیں، مگر زیادہ سکون ہے۔ شاید میں اس حال میں سب سے امیر نہ ہوں، مگر دل سے خود کو سب سے زیادہ مالدار محسوس کرتا ہوں۔ حال میں خاموشی چھا گئی، کئی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب فیضان نے بات مکمل کی، سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، مگر فیضان خاموشی سے اسٹیج سے اترا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کئی لوگ اس سے ملے۔ کسی نے کہا وہ اپنی تیز رفتار زندگی سے تھک چکا ہے، کسی نے کہا وہ بھی بدلنا چاہتا ہے۔ فیضان نے سب کی بات محبت اور توجہ سے سنی۔ شہر واپس آ کر بھی وہ خدمت کرتا رہا۔ اب وہ اسکولوں، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز میں چھوٹے چھوٹے لیکچر دیتا۔ سادہ پیغام ہوتا، دوسروں کی مدد کرو، سچ بولو، عاجز رہو اور اللہ کو نہ بھولو۔ اس نے اپنی والدہ کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو یتیموں، بیواؤں، طلباء اور مریضوں کی مدد کرتی۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ ان کا تحفہ ہے، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں۔ ایک دن اسے سمیر کا خط ملا۔